السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الاعمى، اندھے کے احکام۔ فرماتے ہیں ہوا کالبصیر الا فی مسائل، کہ اندھا شخص وہ اکھیارے کی طرح ہے احکام میں، یعنی جس طریقے سے اکھیارہ احکام کا مکلف ہے اسی طریقے سے اعمیٰ بھی مکلف ہے۔ جیسے ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، اور مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، تو تمام احکام میں ہوا کالبصیری، وہ اکھیارے کی طرح ہے، الا فی مسائل، سوائے چند مسائل کے کہ اس میں اعمیٰ کا حکم الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ مسئلوں میں سے ایک ہے لا جہاد علیہ، کہ اعمیٰ پر جہاد فرض نہیں ہے، ولا جمعۃ، اور نہ اس پر جمعہ ہے، ولا جماعت، اور نہ جماعت ہے۔ علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مطلقاً اس پر جماعت نہیں ہے، یعنی جماعت میں شریک ہونا اس پر واجب نہیں ہے، تو یہ وجوب کی نفی مطلقاً نہیں ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق واجب نہیں ہے۔ تو یہاں علی الصحیح اس طریقے سے، یعنی صحیح قول کے مطابق جماعت اس پر واجب نہیں ہے، یہ ہوتا۔ ولا حج، اور نہ اس پر حج ہے۔ وَإِن وَجَدَ قَائِدًا، اگرچہ راستہ دکھانے والا یعنی کوئی رہنما یہ پائے پھر بھی یہ تمام چیزیں اس پر یعنی واجب نہیں ہیں، نہ جہاد، نہ جمعہ، نہ جماعت، نہ حج۔ تو وَإِن وَجَدَ قَائِدًا کا تعلق تمام سے ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ مُطْلَقًا، اور اعمیٰ شخص وہ مطلقاً شہادت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی نہ تو یہ حامل شہادت ہو سکتا ہے سن کر اور نہ معائنے سے، کیونکہ شاہد بننا دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو جو ہے خود معائنہ کرے وہاں پر حاضر ہو، یا جو ہے سن کر شاہد بنے۔ تو مطلقاً یہ شہادت کی صلاحیت نہیں رکھتا علی المعتمدی، معتمد قول کے مطابق، یعنی معتمد قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اختلاف ہے امام ظفر کا۔ امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر فرماتے ہیں کہ جہاں پر تسامع کے ذریعے شہادت ہوتی ہے تو وہاں پر یعنی تسامع کے ذریعے شہادت اس کی مقبول ہوگی، کیونکہ معائنہ تو کر نہیں سکتا یہ، اس لیے تسامع کے ذریعے اس کی شہادت مقبول ہوگی، یہ امام ظفر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں والقضاء، یعنی لا يصلح للقضاء والامامۃ العظمیٰ، اور اعمیٰ شخص وہ قضا کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ قاضی بن جائے، اور امامت عظمیٰ یعنی جو امامت کبریٰ ہے اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ رہی امامت صغریٰ تو وہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ امامت عظمیٰ کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ولا دیت فی عینہ، اور اس کی آنکھ میں کوئی دیت نہیں ہے۔ تو بینا آنکھ کو اگر پھوڑ دیا جائے تو اس میں جو ہے یعنی بینا آنکھوں کی دیت وہ کامل دیت ہوتی ہے، تو جو نابینا ہے تو نابینا کی آنکھ کو اگر پھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی دیت نہیں ہوگی، کیونکہ ان آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب واجب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ، تو واجب وہ حکومت ہے۔ حکومت کا مطلب یہ پیچھے آ گیا ہے، یعنی حکومت و عدل، یعنی ایک عادل کا انصاف جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک عادل جو انصاف کرے گا کہ یعنی ایک بینا غلام کو اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر یہ عادل فیصلہ کرے گا کہ اگر یعنی جس کی آنکھ پھوٹی ہے وہ بھی اگر غلام ہو تو آنکھ پھوٹا ہوا غلام اور صحیح سالم جو ہے غلام، ان دونوں کے میں کتنا فرق ہے، یعنی اکھیارہ غلام اور نابینا غلام کہ جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی اس میں جو ہے کتنا فرق ہے، تو جو فرق ہوگا اس فرق قیمت کو جو ہے اسے دیا جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ واجب جو ہے وہ ایک عادل کا انصاف ہے۔ فرماتے ہیں وَتُكْرَهُ إِمَامَتُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ، اور اعمیٰ کی امامت یعنی جو امامت صغریٰ ہے یہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ یہ قوم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو اب اگر یہ ہے سب سے بڑا عالم ہے تب اس کی امامت بھی مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْ كَفَّارَةٍ، تو کفارے کا غلام یعنی او تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، تو جب کفارے میں غلام کو آزاد کیا جائے تو وہاں پر اکھیار غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ عامہ غلام
آزاد کرنا صحیح نہیں ہوگا، ولا یصح عتقہ عن کفارۃ، اور کفارے کے طور پر اعمیٰ غلام کا آزاد کرنا صحیح نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ولم ارى حکم ذبحہ وصیدہ وحضانتہ۔ علامہ ابن نجیم مصری مصنف فرماتے ہیں کہ اور اعمیٰ کے ذبح کا حکم اور اس کے شکار کا حکم اور بچے کی پرورش کرنے کا جو حق ہے، تو اب حق احسانت کا حکم بھی میں نے نہیں دیکھا، یہ فرمایا۔ فرماتے ہیں وَرُؤْيَتُهُ لِمَا اشْتَرَاهُ بِالْوَصْفِ، تو رُؤْيَتُهُ لِمَا اشْتَرَاهُ یہ مبتدا ہے اور بالوصف خبر ہے، یعنی اصل عبارت ہے، یعنی رُؤْيَتُهُ کا مطلب علمہ، کیونکہ یہ دیکھ تو نہیں سکتا، اندھا ہے، اس کا مطلب ہے علمہ بالمبیع المحتاج للرؤیت بالبصر، یعنی اس عبارت کے معنی میں ہے کہ اس مبیع کا علم کے جس مبیع میں آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس مبیع کا علم بالوصفی، بالوصفی کا مطلب یحصل بالوصفی، وہ وصف سے حاصل ہو جائے گا کہ اس کے سامنے اوصاف بیان کر دیے کہ یہ اس طریقے کی ہے، ایسی ایسی ہے۔ مثلا کپڑا خریدا یا کوئی بھی چیز کھانے کی خریدی، تو یہ بتا دیا کہ یہ اس کلر کا ہے، اس کوالٹی کا ہے اور اتنا ہے، تو وصف کے ذریعے جو ہے وہ یعنی علم حاصل ہو جائے گا۔ تو پھر بعد میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو اندھے ہیں تو دیکھا نہیں، تو بعد میں خیار رؤیت ہو۔ اس کا مطلب جب وصف سے علم حاصل ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے بعد میں خیار نہیں ہوگا۔ تو وہی فرمایا کہ وَرُؤْيَتُهُ لِمَا اشْتَرَاهُ، اور اعمیٰ کا اس چیز کو جاننا کہ جس چیز کو اس نے خریدا ہے، یعنی خریدی ہوئی چیز کا جو علم ہے وہ وصف کے ذریعے حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا جس کو سونگھنے سے جانا جائے یا ذائقے والی ہے، چکھنے سے جانا جائے، تو وہاں پر اوصاف بیان کرنے سے جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوگا، تو وہاں تو چکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُكْرَهَ ذِبْحُهُ، اور مناسب ہے کہ اعمیٰ کا ذبح مکروہ ہو، یعنی اوپر تو یہ فرمایا کہ میں نے اس کا ذبح کا حکم نہیں دیکھا، لیکن فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس کا ذبح مکروہ ہو۔ علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ مصنف نے بحر الرائق کے اندر جزم کے ساتھ فرمایا ہے کہ یکرہ ذبحہ، کہ اس کا ذبح مکروہ ہے۔ وَأَمَّا حِضَانَتُهُ، اب رہا یعنی بچے کی پرورش کرنا، یعنی اعمیٰ بچے کی پرورش کریں، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَمْكَنَهُ حِفْظُ الْمَحْضُونِ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَا، کہ اگر محضون یعنی جس بچے کی پرورش کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی حفاظت کرنا اس کو ممکن ہو، یعنی اگر بچے کی حفاظت یہ کر سکے، کانا اہلن، تب تو یہ پرورش کا اہل ہوگا اور اس کے لیے حق حصانت ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر اعمیٰ کو کسی کام کی ذمہ داری سونپی یا اس کو وصی بنایا گیا، تو اب یہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَصْلُحُ نَاظِرًا، اور یہ ذمہ دار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا وصی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرا یعنی جو وصی کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ منظومہ ابن وہبان میں ہے، اور یہ دیکھ ریکھ کی صلاحیت رکھتا ہے ذمہ دار بننے کی، یہ وَالْأُولَى فی اوقاف ہلال، اوقاف ہلال میں مذکور ہے، کما فی الاسعاف، جیسے کہ اسعاف میں یہ بات ہے، یعنی یہ بات ذکر ہے۔ فرماتے ہیں الاحکام الاربعۃ، چار احکام۔ قال فی المستصفیٰ، مستصفیٰ میں فرمایا کہ الاحکام تثبت بطرق اربعۃ، کہ احکام چار طریقے سے ثابت ہوتے ہیں: اختصار، استناد، انقلاب اور تبیین۔ ہاں فرماتے ہیں اختصار کیا ہے؟ تو اختصار کا مطلب یہ ہے کہ جو عقود ہیں ان عقود کو پیدا کرنا، یعنی موجود کرنا، مطلب جیسے طلاق کو جو ہے طلاق دے دینا، تو کہا کہ انتی طالق، تو یہ طلاق ہے، تو یہاں پر جو ہے انشاء طلاق کیا ہے، تو اسے اختصار کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں کما اذا انشأ الطلاق او العتاق وله نظائر جمۃ، جیسا کہ جب طلاق یا عتاق کو موجود کیا، ہاں یعنی انتی طالق یا انت حر کہا، تو فرماتے ہیں اس کی بے شمار نظیریں ہیں۔ والانقلاب، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو علت نہ ہو اس کا علت بن جانا۔ فرماتے ہیں انقلاب ما لیس بعلت، جو علت نہ ہو اس کا بن جانا، انقلاب
علتن، یہ انقلاب و مصدر کا فاعل ما لیس بعلت ہے، اور علتن جو دوسرا والا یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی جو علت نہ ہو اس کا علت میں منقلب ہو جانا، جو علت نہ ہو اس کا علت بن جانا، یہ انقلاب ہے۔ جیسے کہ اذا علق الطلاق او العتاق بالشرط، ہاں جب طلاق یا عتاق کو شرط پر معلق کیا، کہا انتی طالق ان دخلت الدار، تو اب دخول دار پر جو ہے طلاق کو معلق کیا، تو ابھی جو ہے ہاں عورت پر طلاق نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب انتی طالق جو ہے یہ طلاق کی علت ابھی نہیں بنا ہے یہ، کیونکہ اگر علت یہ بن جاتا تو ابھی وقوع طلاق ہو جاتا، اس کا مطلب ابھی علت نہیں ہے۔ اب جب شرط پائی گئی یعنی دخول دار ہوا تو اس کے بعد انتی طالق علت بن گیا اور پھر عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو علت نہیں تھا وہ علت بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَنْقَلِبُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً، تو وجود شرط کے وقت جو علت نہ ہو وہ علت بن جاتا ہے۔ اب تیسرا طریقہ وہ استناد ہے۔ استناد کیا ہے؟ فرماتے وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْحَالِ، یعنی ان يثبت کا فاعل جو ہے وہ حکم ہے، جیسے کہ علامہ حموی حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ فاعل حذف ہے، اور فاعل تو عمدہ ہوتا ہے جس کا حذف جائز نہیں ہے، یعنی تو استناد یہ ہے کہ حکم فی الحال ثابت ہو لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ ما قبل کی طرف کی جائے، یعنی حکم تو فی الحال ثابت ہو رہا ہے، البتہ اس کی جو استناد ہے جو نسبت ہے وہ ما قبل کی طرف کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ان یثبت فی الحال، کہ حکم فی الحال ثابت ہوتا ہے، ثم یستند، پھر اس کی استناد نسبت وہ ما قبل کی طرف کی جاتی ہے، وہ دائر بین التبیین والاختصار، تو جو استناد ہے یہ تبیین اور اختصار کے درمیان دائر ہے، یعنی کہ اختصار کہتے ہیں کہ فوراً جو ہے فی الحال حکم کو وجود دے دینا، اور تبیین کہتے ہیں ما قبل میں جو حکم ثابت تھا تو اس کا فی الحال جو ہے اس کا ظاہر ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ اختصار ہے اس لیے کہ فی الحال حکم ثابت ہو رہا ہے، البتہ اس کی استناد تو ما قبل کی طرف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ اختصار بھی نہیں ہے، اور جو ما قبل میں حکم ثابت تھا ہاں تو وہ حکم فی الحال جو ہے ظاہر ہو، اسے تبیین کہا جاتا ہے، تو یہ تبیین بھی نہیں ہے بلکہ دونوں کے درمیان دائر ہے۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ كَالْمَضْمُونَاتِ، اور استناد جو ہے اس کی مثال، تو اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ مضمونات کا حکم، ہاں تو مضمونات کا مطلب یعنی جس چیز کا ضمان دے دیا جائے، تو اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کی، ہاں تو وہ چیز غصب کر لی اس نے، اب پھر وہ چیز ہلاک ہو گئی، یعنی اس نے ہلاک کر دی یا ہلاک ہو گئی، ابھی وہ اس کا مالک نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اگر وہ ضمان دے دے تو ضمان کے ادائیگی کے وقت جو ہے وہی جس چیز کا ضمان دیا ہے اس کا یہ مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ یعنی ضمان جب جس وقت دے رہا ہے اس وقت جو ہے وہ ملکیت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ملکیت اسی وقت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ جب سے اس نے اس چیز کو غصب کیا تھا اس وقت سے جو ہے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب فی الحال حکم ثابت ہوتا ہے لیکن وہ ملکیت کی استناد جو ہے وہ وقت غصب کی طرف کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ كَالْمَضْمُونَاتِ، اور یہ ایسے ہے جیسے کہ مضمونات میں حکم یہ ہے کہ تم لکو عند اداء الزمان، کہ مضمونات میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے زمان کے ادا کرنے کے وقت، لیکن وہ ملکیت جو ثابت ہوتی ہے فی الحال مستندن الی وقت وجود السبب، ہاں تو زمان کا سبب کیا ہے یعنی اس کا غصب کرنا، تو وجود سبب جو غصب ہے یعنی تو غصب کے وقت کی طرف جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے۔ فرماتے وکن نصاب، اور ایسے ہی نصاب، تو نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نصاب کا وہ مالک ہے، تو مالک نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، تو فرماتے ہیں کہ ملک نصاب ہے تو وجوب زکوٰۃ تو ہوگا، لیکن زکوٰۃ کی جو ادائیگی واجب ہوگی وہ سال کے تمام ہونے کے وقت ہوگی، تو سال بھی گزر گیا تو اب سال پورا ہونے کے وقت اب زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو یہ جو اب فی الحال جو حکم زکوٰۃ کا یہ ثابت ہو رہا ہے یعنی جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کی نسبت اسی وقت کی طرف کرتے ہوئے ہوگی جب کہ جو ہے وہ نصاب کا مالک ہوا ہے، ہاں تو وہی فرماتے ہیں وکن نصابی، یعنی اور نصاب میں زکوٰۃ کا واجب ہونا، تو بے شک جو ہے زکوٰۃ سال کے پورا ہونے کے وقت واجب ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت اسی یعنی نصاب کے پائے جانے کے وقت کی طرف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مستندن الی وقت وجود ہی، ہاں زکوٰۃ کے
ہاں وجود ہی معظم نصاب کے پائے جانے کے وقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو زکوٰۃ تو اب سال کے پورا ہونے کے وقت واجب ہو رہی ہے، البتہ اس کی استناد جو ہے وہ اس وقت کی جائے گی کہ جب نصاب کا مالک ہوا۔ ایسے وَكَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ، ایسے مستحاضہ اور متیمم کی طہارت، تو مستحاضہ عورت ہے یا کوئی معذور جو ہے شخص ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ وقت میں جتنی چاہیں وہ نمازیں پڑھ لیں، عبادت کر لیں، لیکن وقت کے نکلنے کے وقت جو ہے وقت کے نکلنے سے ان کی طہارت ختم ہو جائے گی، یا جو متیمم ہے تو اس کی طہارت ختم ہو جائے گی پانی کے دیکھنے سے۔ تو مستحاضہ کا وقت نکل گیا، متیمم نے جو ہے وہ پانی دیکھ لیا، تو اب جو ہے وہ طہارت ٹوٹتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے، تو یہ فی الحال حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ حدث کے وقت کی طرف ہوتی ہے، یعنی مستحاضہ کا جو سب سے پہلا قطرہ آیا ہوگا وضو کرنے کے بعد، تو وہ جو ہے حقیقت میں سبب نقض وضو ہے۔ ایسے ہی پانی کا دیکھنا جو ہے وہ تیمم کرنے والے کے لیے ناقض طہارت نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ سب سے پہلا جو وہ حدث آیا ہوگا وہ ناقض طہارت ہے، تو اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کا مطلب فی الحال جو حکم وضو کے ٹوٹنے کا جو ثابت ہو رہا ہے، اس کی استناد جو ہے وہ ما قبل کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ مستحاضہ کی طہارت اور متیمم کی طہارت وہ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مستحاضہ کی تو ٹوٹتی ہے وقت کے نکلنے کے وقت، اور متیمم کی طہارت ٹوٹتی ہے پانی کے دیکھنے کے وقت، لیکن حقیقت میں یہ سبب نہیں ہے، بلکہ مستنداً الی وقت الحدث، وقت حدث کی طرف جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں جب یعنی حدث سابق کی طرف جو ہے وہ وضو کے ٹوٹنے کی نسبت ہوتی ہے، وقت کے نکلنے یا پانی کے دیکھنے کی طرف نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب حدث سابق جب وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے تو اب ان کے لیے مسح کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ان دونوں کے لیے مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ مسح کے لیے یہ ضروری ہے کہ خفین وہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہوں، اور اگر ان کے طہارت کے ٹوٹنے کی نسبت حدث سابق کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے نہیں پائے جائیں گے، تو ان کے لیے مسح کی پھر اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں فرماتے وہ تبیین یہ چوتھا طریقہ ہے احکام کے ثبوت کا۔ فرماتے ہیں تبیین یہ ہے ان یظہر فی الحال ان الحکم کان ثابتا من قبل، کہ فی الحال یہ ظاہر ہو جائے کہ حکم وہ ما قبل میں ثابت تھا۔ مثل ان یقول فی الیوم، مثلا آج کوئی یہ کہے کہ ان کانا زید فی الدار فانت طالق، کہ اگر زید گھر میں ہو تو تجھے طلاق ہے، یعنی یہ کہا کہ اگر زید گھر میں ہو تو یہ طلاق ہے، اتنی بات کہی۔ اب دوسرا دن آیا تو اب دوسرے دن یہ ظاہر ہوا کہ زید تو گھر میں موجود تھا، تو اب طلاق جو ہے وہ جب یہ بولا تھا یہ جملہ تو اسی وقت سے جو ہے طلاق واقع ہوگی، اور عدت کا اعتبار بھی اسی وقت سے ہوگا۔ فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ فِي الْغَدِ، اور آنے والے کل یہ ظاہر ہوا کہ وجودہ فیہا، کہ زید گھر میں موجود تھا، تو یقع الطلاق فی الیوم، تو طلاق واقع ہوگی یعنی یوم میں۔ یوم میں کا مطلب یعنی پیچھے یہ کہا تھا نا کہ یعنی آج یہ کہے تو آج تو وہ گزشتہ ہو گیا نا، پھر تو اس کا مطلب اسی جس وقت کہا ہے اسی دن میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيُعْتَبَرُ ابتداء العدۃ منہ، اور اسی سے جو ہے عدت کی ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی عدت کا اعتبار یعنی اسی سے جب بولا ہے تب سے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد جو ہے حیض آنا شروع ہو گیا تو اب اس حیض کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے عدت میں شمار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَكَمَا اِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ اِذَا حِسْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ہاں اور اسی طرح یعنی تبیین کی مثال یہ بھی ہے کہ جب اپنی بیوی سے کسی نے کہا جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے، تو فرأت الدم، تو اب عورت نے جو ہے خون دیکھا تو ایک دم یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ حیض ہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ لا یقضى بوقوع الطلاق، تو وقوع طلاق کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ما لم یمتد ثلاثۃ ایام، جب تک کہ وہ خون جو ہے 3 دن تک دراز نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب جو ہے اقل مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، ہاں 3 دن تک لگاتار جو ہے خون آیا تو اس کا مطلب جو ہے یہ حیض ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا تَمَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، جب 3 دن مکمل ہو گئے خون آتے، حکمنا بوقوع الطلاق، تو اب ہم وقوع طلاق کا حکم دیں گے من حین نہ حاضت، ہاں تو وقوع طلاق کا حکم جو ہے اسی وقت سے ہوگا جب سے جو ہے حیض آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی فی الحال یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو حکم ہے
ہاں وقوع طلاق کا یہ ما قبل میں ثابت ہے، یعنی 3 دن پہلے ہی ثابت ہے۔ ہاں فرماتے ہیں والفرق بین التبیین والاستناد ان فی التبیین یمکن ان یطلع علیہ العباد وفی الاستناد لا یمکن۔ ہاں اب تبیین اور استناد میں فرق بیان فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ہاں تبیین میں تو یہ ممکن ہے کہ بندے اس پر مطلع ہو جائیں، اور استناد میں ممکن نہیں ہے۔ تو تبیین کی مثال جیسے یہیں پر یہ کہا کہ اگر تجھے حیض آئے، جب تجھے حیض آئے تو یہ طلاق ہے، تو اب یہ جو تبیین کی مثال ہے اس میں حیض میں جو ہے اطلاع ممکن ہے، فرماتے وفی الحیض یمکن الاطلاع علیہ بشق البطن، اور حیض میں یعنی حیض پر مطلع ہونا ممکن ہے پیٹ کو شق کر کے، تو فیعلم انہ من الرحم، تو شق کر کے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ رحم سے ہے، تو جب رحم سے یہ خون آ رہا ہے تو یہ حیض ہے۔ لیکن استناد میں یہ ممکن نہیں ہے، جیسے استناد کی مثال پیچھے متیمم کی طہارت وہ ٹوٹ جاتی ہے ہاں پانی کے دیکھنے سے، لیکن اس کی نسبت کی جاتی ہے وہی سب سے پہلے جو حدث ہوا ہوگا، تو اب اس کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ ہاں، اور اس پر اطلاع نہ ہو سکتی کہ وہ یعنی پہلا حدث جو ہے وہ کیا ہے، یعنی خروج ری ہوا ہے یا اور کسی وجہ سے جو ہے وہ ہاں نقض طہارت ہوا ہے۔ ہاں تو وہاں استناد میں ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تو ایک فرق تو یہ ہوا کہ تبیین میں تو یہ ممکن ہے کہ بندے مطلع ہو جائیں، لیکن استناد میں نہیں۔ تو دوسرا فرق یہ ہے وَقَذَا تُشْتَرَطُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي الْإِسْتِنَادِ دُونَ التَّبْيِينِ، اور اسی طریقے سے استناد میں تو محلیت کی شرط لگائی جاتی ہے اور تبیین میں نہیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ استناد میں یہ شرط ہے کہ حکم جو فی الحال ثابت ہوتا ہے، تو جب سے حکم ثابت ہے اس وقت سے لے کر ہاں جب استناد جس وقت کی طرف کی جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ محل موجود ہونا چاہیے، ختم نہ ہو۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، تو نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ کا سبب پایا گیا، ہاں نصاب ہے، تو اب سے لے کر جو ہے سال کے گزرنے تک، سال کے تمام ہونے تک جو ہے وہ یہ محل یعنی نصاب موجود ہونا چاہیے، یہ استناد میں شرط ہے، لیکن تبیین میں یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں اور محل کا موجود ہونا یہ تبیین میں شرط نہیں ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر زید گھر میں ہو تو تجھے طلاق ہے، یعنی طلاق کو معلق کیا، پھر عورت کو 3 حیض آ گئے، یعنی طلاق کو معلق کیا پھر عورت کو 3 حیض آ گئے، 2 بات۔ ہاں پھر اب جو ہے شوہر نے عورت کو 3 طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی، پھر یہ ظاہر ہوا کہ جو اس نے معلق کیا تھا اس وقت میں زید جو ہے وہ گھر میں تھا، تو اس وقت زید گھر میں تھا تو اسی تعلیق کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ اگر زید گھر میں ہو تو تجھے طلاق ہے۔ ہاں لیکن اس نے 3 طلاق بھی دے دی ہیں، تو 3 طلاق اس نے دی تو عورت اگرچہ طلاق کا محل نہ رہی، ہاں کیونکہ 3 طلاق دے دی، لیکن اس میں تبیین میں محل ہونا جو ہے شرط نہیں ہے، پھر بھی عورت پر جو ہے وہی طلاق پڑے گی۔ اب جب وہ طلاق پڑ گئی اور اس کے 3 حیض بھی آ گئے تو اس کا مطلب جو ہے اس کی عدت گزر گئی۔ اب جب عدت گزر گئی تو پھر اس کے بعد اس نے 3 طلاق دی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب پہلی والی طلاق کا واقع ہونا ظاہر ہو گیا تو اب یہ جو 3 دی ہیں یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو 3 دے رہا ہے یہ عدت کے گزرنے کے بعد دے رہا ہے۔ ہاں وہی فرماتے ہیں کہ وَقَذَا تُشْتَرَطُ الْمَحَلِّيَّةُ فِي الْإِسْتِنَادِ، تو استناد میں تو محلیت کی شرط لگائی جاتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب میں شرط یہ ہے، دون التبیین، تبیین میں شرط نہیں ہے۔ وَقَذَا الْإِسْتِنَادُ يَظْهُرُ أَثَرُهُ فِي الْقَائِمِ دُونَ الْمُتَلَاشِي، فرماتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ استناد کا اثر وہ موجود میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی متلاشی جو ہلاک ہو جائے تو ہلاک چیز میں جو ہے اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہاں استناد کی مثال تو وہی زکوٰۃ کے لیے نصاب، تو نصاب موجود اگر ہے، جب تک موجود ہے تو قائم ہے، تو موجود میں تو اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں، یعنی اگر ہلاک ہو جائے مان لیجئے، تو اگر نصاب ہلاک ہو جاتا ہے تو استناد کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اور تبیین میں جب یہ شرط ہی نہیں ہے کہ محل جو ہے وہ باقی رہے، تو اب تبیین کا اثر جو ہے وہ دونوں میں ظاہر ہوتا ہے، موجود میں بھی اور ہلاک ہونے والی چیز میں بھی۔ تو یہاں پر مستصفیٰ کا کلام مکمل ہوا۔
جو شروع میں فرمایا تھا کہ الاحکام الاربعۃ قال فی المستصفیٰ، اب فلو قال سے یہ مصنف علامہ ابن نجیم کی تفریعات ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں فلو قال، اگر شوہر نے کہا انت طالق قبل موت فلان بشہر، کہ تجھے طلاق ہے فلاں کے 1 مہینہ مرنے سے پہلے، ہاں تو طلاق کس نے کیسے دی؟ فلاں کے 1 مہینہ مرنے سے پہلے، تو فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے تو طلاق تبھی ہوگی نا، جبکہ 1 مہینہ بعد جو ہے یہ مر جائے، تو 1 مہینہ بعد یہ مر گیا تو مان لیا جائے گا کہ 1 مہینے پہلے جو ہے طلاق ہو گئی۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کی 1 تاریخ کو اس نے کہا کہ تو یہ طلاق ہے فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے، تو 1 مہینہ بعد یعنی سفر کی 1 تاریخ کو وہ فلاں شخص مر گیا تو اب طلاق واقع ہوگی۔ ہاں وہی فرماتے ہیں لم تطلق، تو عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی حتیٰ یموتا فلان بعد الیمین بشہر، یہاں تک کہ فلاں قسم کے 1 مہینہ بعد جو ہے مر جائے، تو قسم کے 1 مہینہ بعد وہ مر گیا تو اب فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہی فرماتے فَإِن مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ، تو اب مہینہ مکمل ہونے پر اگر وہ فلاں شخص مر جاتا ہے تو طلقت، اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی مستنداً الی اول الشہر، یعنی مہینے کے شروع کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ کی طرف جو ہے استناد کرتے ہوئے اس پر اسی وقت سے جو ہے وہ طلاق پڑ جائے گی۔ تو جب اسی وقت سے طلاق پڑی ہے تو فَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ أَوَّلِهِ، تو اب عدت کا اعتبار ہی جو ہے وہ اول شہر سے کیا جائے گا، یعنی اسی پہلی تاریخ سے عدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس 1 مہینے میں اس کو حیض آ گیا ہے تو اس حیض کا عدت میں شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ وَطِيَهَا فِي الشَّهْرِ، اور اگر اس نے اپنی بیوی سے وطی کر لی مہینے میں، یعنی اسی مہینے میں اس نے وطی کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو طلاق صریح دی ہے، طلاق رجعی اگر دی ہے تو یہ رجعت کرنے والا ہو جائے گا۔ سارا مراجعاً لو کان طلاق رجعیاً، تو اگر طلاق رجعی ہے تو یہ رجعت کرنے والا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مان لو اس نے طلاق بائن دی تھی، پھر اس نے جو ہے وطی کر لی تو بائنہ کی صورت میں تو وہ نکاح سے نکل گئی، اب اس کی جو وطی ہوگی وہ وطی بالشبہ کہلائے گی کہ یہ بیوی سمجھ کر اس نے وطی کی ہے، تو اب اس پر جو ہے وطی بالشبہ میں تاوان یعنی عقر لازم ہوتا ہے، تو پھر اس پر عقر لازم ہوگا۔ فرماتے ہیں وغرم العقر لو کان بائنا، تو ہاں اگر اس نے جو ہے وطی کر لی اور طلاق بائن دی تھی تو اب جو ہے وہ عقر یعنی تاوان جو ہے لازم ہوگا۔ ایسے ہی اگر جو ہے شوہر نے عورت سے خلع کیا ہے اسی مہینے کے بیچ میں، اور یعنی اس میں تو اسے طلاق دے دی گئی ہے، کیونکہ جس نے جو یہ کہا تو یہ طلاق ہے، تو اس طلاق کا وقوع تو ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے شوہر بدل خلع کو لوٹا دے گا۔ فرماتے ہیں وَيَرُدُّ الزَّوْجُ بَدَلَ الْخُلْعِ إِلَيْهَا، اور شوہر جو ہے خلع کا بدل واپس کرے گا عورت کو، لو خالعها فی خلالہ، اگر اس درمیان میں جو ہے عورت سے خلع کیا ہو، کیونکہ جب طلاق ہو گئی ہے تو پھر یعنی خلع کس بات کا، اس لیے شوہر بدل خلع کو واپس کرے گا۔ ہاں فرماتے ہیں اگر درمیان میں خلع کیا ہو ثم مات فلان، پھر فلاں شخص جو ہے مر گیا ہو، وہی 1 مہینے بعد جو ہے مر گیا ہو۔ فرماتے ہیں ولو مات فلان بعد العدت بان كانت بالوضع او لم تجب العدت لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل، تو یہ تفریع اس بات کی ہوئی کہ حکم بطور استناد ثابت ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یعنی استناد میں محلیت شرط ہے، اس پر تفریع یہ ذکر کرتے ہیں کہ کہا کہ تجھے طلاق ہے فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے، یہ کہا، تو اب فلاں شخص مرا عدت گزرنے کے بعد، یعنی کہ جب اس نے یہ طلاق کے الفاظ کہے تو اب عورت کو وضع حمل ہو گیا یا وہ غیر مدخول بہا تھی، اس پر عدت ہی واجب نہیں تھی، تو اب فرماتے ہیں کہ وہ محل طلاق نہ رہی، کیونکہ حکم میں طلاق تو بطور استناد ثابت ہوگا، اور وہ محل طلاق نہیں رہی کیونکہ جب وضع حمل کے ذریعے جب عدت گزر گئی ہے تو وہ اجنبیہ ہو گئی، تو اب محل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں ولو مات فلان، اگر جو ہے فلاں شخص مرا عدت گزرنے کے بعد بئی طور کے عدت وضع حمل سے ہو گئی یا عدت واجب ہی نہیں تھی لکونہ قبل الدخول، طلاق کے قبل دخول ہونے کی وجہ سے، تو اب فرماتے ہیں جو یہ شوہر نے یہ کہا ہے
یہ اس کے بطور استناد جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ محل کا موجود ہونا شرط ہے، اور یہاں پر محل نہیں رہی، وہ محل طلاق نہیں رہی، لعدم المحل، محل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ چلو پہلی صورت میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت وہ وضع حمل کے ذریعے جو ہے اجنبیہ ہو گئی، جب اجنبیہ ہو گئی تو محل طلاق نہ رہی، تو اس وجہ سے جو ہے بطور استناد طلاق نہیں ہوگی. لیکن دوسری والی صورت میں جب یہ غیر مدخول بہا ہے اور اس پر عدت ہی واجب نہیں ہے، تو یہ تو جو ہے انتی طالق کا بھی محل ہے، کیونکہ ابھی طلاق دی کہاں ہے. تو اب موت کے وقت جو ہے یہ محل طلاق ہے، کیونکہ اس کی بیوی ہے یہ، اور جو اس نے یہ الفاظ بولے اسی سے طلاق واقع کرنا، اس سے پہلے اس نے کوئی طلاق نہیں دی ہے. تو جب پہلے طلاق نہیں ہوئی، اسی کے ذریعے طلاق دینا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ابھی محل طلاق ہے. ہاں، کیونکہ وہ اس کی زوجہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے محلیت کا نہ ہونا یہ اس دوسری والی صورت میں سمجھ میں نہیں آتا. اب علامہ حموی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مصنف کی مراد یہ ہو کہ مذکورہ تعلیق کے بعد یہ ظاہر ہو گیا نا کہ اس پر عدت نہیں ہے، تو جب عدت نہیں ہے تو اب جو ہے اب اسے جو ہے غیر مدخول بہا کو طلاق دینا اب جائز نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ جو پہلے مذکورہ جو تعلیق ہے اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، یہ مراد مطلب، بلکہ یہ کہو کہ اب جو ہے اس کے بعد دوبارہ طلاق دینا اس کو جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے یہ محل طلاق نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اگر یہ مراد ہو تو اب مصنف کی عبارت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو اس بات کی طرف مشعر ہوں. ہاں، فرماتے ہیں وہ بھی ہادہ تبینہ، اور اسی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ انہ فیہا، کہ ان مسائل میں جو حکم ہے، جو طلاق کا حکم ہے، وہ بطریق استناد ہے. یعنی یہ بطریق استناد کی یہ تفریح ہے، لا بطریق تبیین کے طریقے پر نہیں ہے. وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے. ولو قال، اور اگر شوہر نے کہا انتی طالق قبل قدوم فلان بشہر، ہاں، کہ تجھے طلاق ہے فلاں کے آنے سے 1 مہینہ پہلے، یعنی اسی کی طرح ہے فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے. ایسی کہا کہ فلاں کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے، اس کا مطلب 1 محرم کو کہا یہ، اور 1 سفر کو، یعنی مہینہ مکمل ہونے کے بعد 1 سفر کو وہ فلاں شخص آ گیا. تو جب آ گیا تو اب طلاق جو ہے وہ بطور استناد ثابت ہونا چاہیے، جیسے کہ موت کی صورت میں ہو رہی. لیکن فرما رہے نہیں، یقع مقتصرا علی القدومی، تو اب یہ تو طلاق جو ہے وہ بطور اقتصار واقع ہوگی، یعنی آنے پر. تو آنے پر جو ہے وہ منحصر کرتے ہوئے طلاق واقع ہوگی کہ جب وہ آیا ہے تو اسی وقت سے طلاق واقع ہوگی. اس کا مطلب 1 محرم کو نہیں، بلکہ 1 سفر کو وہ آیا ہے، تو اب 1 سفر کو طلاق واقع ہوگی. لا مستندن، تو بطور استناد جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کہ 1 محرم سے طلاق مانی جائے. تو اچھا، فرق کیا ہے کہ پیچھے موت کا مسئلہ اور یہ قدوم کا مسئلہ ایک ہی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ موت کو پہچان لیا جاتا ہے، یعنی موت کی معرفت ایسی ہے جیسے کہ اپنے وجود کا یقین ہے، تو ایسی موت کا یقین ہے کہ موت تو آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا یقین ہے تو اب اس پر تو جزا کو منحصر کیا جائے گا، یعنی کہ بطور استناد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی کہ اسی جملے پر جو ہے منحصر کیا. لیکن آنا جو ہے وہ زید کا وہ یقینی نہیں ہے، جیسے کہ موت کا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے زید نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بطور اختصار ہی واقع ہوگی. ہاں، فرماتے ہیں والفرق بینہما فی المستصفیٰ، اور دونوں میں فرق جو ہے وہ مستصفیٰ میں ہے. علامہ حموی نے جو ہے وہ مستصفیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا. وقد فرع الکرابیسی فی الفروق علی الاستناد 9 مسائل فلتراجع فیہا. ہاں، علامہ ابن نجیم مصری مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ علامہ کرابیسی نے کتاب الفروق میں استناد پر 9 مسئلوں کی تفریع کی ہے، تو وہاں پر جو ہے مراجعت کی جائے. لیکن علامہ حموی یہاں پر بھی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کرابیسی کے کتاب الفروق میں یہ نہیں ملا، بلکہ یہ محبوبی کے کتاب الفروق میں ہے. مصنف کو جو ہے وہ نام کا اشتباہ ہو گیا.